اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ رب تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، اس کے اندر امت مسلمہ نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، قرآن مجید کو سنایا۔ بہت بڑا عمل تھا اور بڑا عظمت والا مہینہ گزر گیا۔ تو شوال شروع ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا ہے اس کے اندر ہم نے کیا پایا اور اس کے اندر ہم نے کیا حاصل کرنا چاہیے تھا اور نہیں کر سکے، یقیناً ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر، اور 6 مہینے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے عبادت اور ریاضت تیری کی ہے یا اللہ اسے تو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ میرے پاس ایک نیکی لے کے آئے گا میں اسے اس ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے بھائیوں کہ صرف نیکی کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھال لینا یہ کمال ہے۔ کیونکہ جیسے پیسے کا کما لینا اور کمانے کے بعد اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، اسے تجوریوں کے اندر، اسے بینکوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح شیطان نیکیوں کا ڈاکو ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کے اندر ہم نے بہت ساری نیکیاں جمع کر لیں، اب ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت کر کے بحفاظت اسے اللہ رب العالمین کے ہاں لے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچائیں گے تو پھر فرمایا ایک کے بدلے اللہ 10 اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے بعد اب ہم اپنے اپنے کاموں میں نکل چکے ہیں، اور پھر بازار کا ماحول ہے، مارکیٹوں کا ماحول ہے، باہر کا ماحول ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے گھروں میں رہے، الحمدللہ اس وبا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں میں رہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے روزے رکھے اچھے انداز میں روزے رکھے، اور جس طرح روزے رکھنے کے آداب تھے اور اسی اصول کے مطابق اکثریت لوگوں نے روزے رکھے، تو اللہ رب العالمین سے یقیناً بہت ساری نیکیاں ہم نے جمع کر لی ہیں۔ اب ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر ہم باہر نکلیں گے ہم سے کوئی بھی لغزش ہو جائے گی تو ہمارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں، نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے شوال کا مہینہ یہ بھی بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد شوال کے پورے مہینے میں لگاتار یا جس طرح آپ کی مرضی ہے
جب آپ کو موقع مل جائے، توفیق ہو جائے، صحت اجازت دے تو 6 روزے شوال کے اندر رکھ لیں تو یہ ٹوٹل 36 روزے ہو جائیں۔ اور فرمایا جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو وہ ایسا ہے کہ جس نے پورا سال روزے کی حالت میں وہ رہا۔ وہ اس طرح کہ 30 روزے یہ ہیں اور 6 وہ ملا کے 36 ہو گئے، اور 36 کو جب ضرب دیں گے ہم تو یہ 360 دن ہوتے ہیں 10 کے ساتھ، تو 360 دن ہوتے ہیں، تو لہذا جب ہم 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 360 ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پورے سال کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، اور پھر 36 کا 360، اس طرح جو ہے یہ پورے سال کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سارے جتنے بھی احباب میری یہ بات سنیں گے وہ کوشش کریں، ابھی شوال کے کافی دن باقی ہیں، جو رکھ رہے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے، اللہ انہیں استقامت دے، اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا وہ بھی ارادہ کریں اور یہ 6 روزے رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں پورے سال کا ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ رب العالمین تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ یہ اتنی بڑی عظمت اور ثواب کا جو کام ہے ہم سارے اسے کرنے والے بنیں اور اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ